السلام علیکم دوستو، آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ ابھی تک کنفیوز ہیں اور پریشان ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کب ہوگا اور اس کا سلیبس کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، ایم ڈی کیٹ کے اگست میں ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگست میں ہو گیا تو ان کی پریپریشن اپ ٹو دا مارک نہیں ہوگی۔ اچھی بات ہے، ایسی یہ سوچ ہونی چاہیے، لیکن اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ سپٹمبر کے لاسٹ ویک یا اکتوبر، موسٹ پروبیبلی اکتوبر میں ہوگا۔ اس سے پہلے ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، تو آپ اس کی پریشانی نہ لیں۔ دوسرا جو سلیبس ہے، سلیبس 2019 کا ہوگا، اور کرائٹیریا بھی 2019 کا ہے۔ ابھی جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا، جو کہ مشکل چیز ہے کہ میٹرک انکلوڈ ہو، میری پرسیپشن یہ ہے کہ 50-50 والا فارمولہ ابھی تک وہیں لگا ہوا ہے، اور کوئی فارمولہ آپ اس کو ذہن میں نہ لیں۔ فضول آئیڈیاز ہوگا، فضول تھنکنگ ہوگی کہ آپ کسی اور فارمولے کے بارے میں سوچ کے تیاری کریں۔ اس فارمولے کو سوچ کے تیاری کریں گے سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کے بڑھنے کے چانسز ہیں تو وہ ایم ٹی کیٹ ہے۔ اس کے علاوہ نہ ایف ایس سی کی ویٹیج بڑھنے کے چانسز ہیں، نہ میٹرک انکلوڈ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت مشکل چانسز ہیں۔ تو کیونکہ یو ایچ ایس بات یہی کر رہے ہیں کہ آپ انٹرمیڈیٹ کے ایگزام لیں، وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر ایگزام نہ ہوئے تو اس فارمولے سے بچوں کے ایف ایس سی کے مارکس بہت زیادہ ہونے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اسیسمنٹ اس طرح نہیں رہے گی جیسے پچھلے سالوں میں ہوتی تھی۔ ان کی اسیسمنٹ ایک ڈفرینٹ ہوگی، ان کے پاس ٹیلنٹ ایک ڈفرینٹ آئے گا، اور وہ یو ایچ ایس یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یو ایچ ایس اسی وجہ سے ریکویسٹ کر رہا تھا، شفقت صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، جو ان کی منسٹری ہے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ انٹرمیڈیٹ کا کسی طرح ایگزام لیں، اس کے پیپر چیک کریں۔ لیکن یو ایچ ایس سے یہی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لیٹ ہو چکے ہیں۔ آپ پہلی بات، یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، ریکویسٹ کی ہے لیکن آپ نے لیٹ کی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی بات مان لی جائے اور سپٹمبر میں اگر ہم ایف ایس سی کے ایگزام کرائے جائیں، تو سپٹمبر میں اگر ایف ایس سی کے ایگزام ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں چیک کب ہوں گے اور آپ کا ٹیسٹ کب ہوگا، آپ ایڈمیشن کب لیں گے؟ یہ تو خام خواہ ایک پینڈورا باکس کھولنے والی بات ہے، تو لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ پروموشن پالیسی ایک جگہ پہ بیلنس نہیں ہے۔ 3% والا ٹھیک ہے، ریپیٹرز کے حوالے سے ڈائنامک پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ریپیٹرز کی وہ واحد پالیسی ہے جس میں سب کو فائدہ نہیں ہوا، کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، کچھ کو نہیں ہوا۔ تو اس میں 2-3 پالیسی ہونی چاہیے تھی ریپیٹرز کی، جو اسٹوڈنٹ جس کو چوز کرتا۔ مجھے فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کہتا کہ مجھے یہ میکسیمم سبجیکٹ والی سوٹ کرتی ہے، میں نے یہ پک کرنی ہے۔ ایک بندہ کہتا کہ مجھے کوئی اور پالیسی چاہیے اس میں، یعنی اس میں اس کو مثلاً 5% والی پالیسی ایک ہوتی ہے الٹرنیٹ، تو وہ پک کر لیتا، کیونکہ کسی کے دونوں پارٹس میں تقریباً ایکول نمبر ہوتے ہیں، تو وہ پورا پارٹ امپروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس پالیسی سے۔ تو یو ایچ ایس بالکل بات صحیح کر رہا ہے، لیکن لیٹ کر رہا ہے، اور اس کے اینڈ پہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جو چیز اس کے اینڈ پہ ہے وہ کرائٹیریا ہے ایم ڈی کیٹ کا، ایف ایس سی کا، وہ یہ چیزیں چینج کر سکتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیٹا ان کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اٹس اپ ٹو دیز پی ایم ڈی سی، آپ کہہ لیں کمیٹی ہو گئی یا جو بھی ممبرز ہیں اس کے، ان پہ ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ایف ایس سی کا نہیں ہونے والا۔ ایف ایس سی کی جو پروموشن پالیسی بن گئی ہے یہیں چلے گی، اس کو چینج کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اب بہت ٹائم گزر چکا ہے اور ایسا نہیں ہوگا۔ لیٹ سی کہ اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ یو ایچ ایس اور پی ایم ڈی سی کا موو بہت امپارٹنٹ ہوگا، اسٹوڈنٹس اسی طرف دھیان لگائے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔